نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. قرآن و سنت کی وضاحتوں کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی جو برکتیں حضور نبی رحمت علیہ السلام کے صدقے عطا فرمائی ہیں، ظاہر ہے کہ ان برکات کا سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ وسیع جلوہ صحابہ کرام پر وارد ہوا، کیونکہ پہلے مخاطب وہی ہیں. ایک ہوتا ہے بارش کا پہلا قطرہ، باقی جتنی بھی بارش ہوتی ہے اس بارش کے پہلے قطرے کے بعد ہوتی ہے. پہلے قطرے میں بڑی ہمت بھی ہے، جامعیت بھی ہے، وسعتیں بھی ہیں. یوں سمجھیے کہ پیچھے آنے والی جتنی بھی بارش ہے اس کا مجموعہ پہلے قطرے میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کی ججمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا فلسفہ نہیں ہے کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں. لیکن اگر کسی نے مین روڈ بنانے میں کسی وقت ایک مرتبہ کدال چلایا ہو، بعد میں بڑے بڑے بلڈوزر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے کاریگر آ کر مصروف عمل رہیں اور وہ شارع عام بن جائے، اس پر 150-200 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی بعد کی ٹریفک جو ہے، اگر آپ غور کریں گے تو اس کا بنیادی پتھر تو وہی پہلا کدال ہے جس نے اس سڑک کو بنانے میں کام شروع کیا. باقی بعد میں آئے نا، پہلے تو وہی آیا. انجینئر آ کے پہلا کدال نہیں لگاتے، یہ تو عام مزدوروں کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. اور یہاں تو یہ عالم ہے کہ جب سید عالم نبی محترم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے رب ذوالجلال کی رحمت کے برسات کا تسلسل ہوا تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ رب کریم جل جلالہ و عمن والہ نے اپنی بے پایاں رحمت کے
ڈیم کا بیک وقت جو مین گیٹ کھولا تو اس زبردست رحمتوں کے بہاؤ کے سامنے جس کا پیالہ تھا وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برکات حاصل کی۔ باقی جس کو جو ملا بعد میں ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 وہ حضور کے غلام ہیں جن کے قلب کے پیالے میں جو ایمان کی بارش برسی وہ صدیق اکبر کی نگاہ سے برسی ہے، یا یوں کہہ لو کہ انہیں حضرت صدیق اکبر کی ترغیب نے مسلمان بنایا ہے۔ آج تک دنیا اس استاد کو بھلے نام سے یاد کرتی ہے جس کے پڑھانے سے سیالکوٹ کا اقبال نامی ڈاکٹر اقبال بن گیا۔ آج تک دنیا اسے یاد کرتی ہے اچھے نام سے۔ وہ کام استاد جی نے نہیں کیا جو ڈاکٹر اقبال نے کیا، آخر فیض تو اسی کا ہے، فیض تو ڈاکٹر صاحب کا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جس کے شاگرد کا نام لے کر علماء بھی فرماتے ہیں، ارباب علوم بھی فرماتے ہیں کہ کبھی تو یوں ہوتا ہے اکثر کہ طلباء کو عزت اساتذہ کی نسبت سے ملتی ہے، شک بھی کوئی نہیں، ہوتا یہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی ایسے بھی ہونہار طلباء ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اساتذہ کو عزت کی پگڑی نصیب ہوتی ہے۔ اساتذہ جو ہے وہ اپنے شاگردوں کی نسبت سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں یہ کن کا شاگرد ہے، یہ کہاں پڑا ہوا ہے جی، حالانکہ فیض استاد صاحب کا ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے تو اب استاد جی کو عزت ملتی ہے کہ جس کے ایک شاگرد کا یہ کام ہے اور نام ہے، تو معلوم ہوتا ہے استاد صاحب بڑی عزت کے مالک اور بڑے مرتبے کے مالک ہیں۔ تو پھر جس کا پہلا طالب العلم حضرت عثمان غنی ہے، جس کا طالب العلم سعد بن ابی وقاص ہے، جناب طلحہ، جناب زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، تو پھر وہ ابو بکر کس منزلت کے ہیں؟ اللہ کریم نے ان کو کتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا، کس قدر نوازا کہ جن کی نگاہ کرم سے یہ حضرات مشرف و ایمان ہوئے، مشرف و ایمان ہوئے، اور ان کو یوں سیدھا کہ صاحب لفظوں میں کہو ان کو مسلمان کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ کلمہ شریف بے شک سرکار نے پڑھا ہے، لیکن یہ حضور کی اس نگاہ کی برکت ہے جو سب سے پہلے ابو بکر صدیق پر پڑی، اور ایسا نور بخشا، ایسا نور بخشا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے سینے میں رب کریم نے جو کچھ پلٹا میں نے ابو بکر کے سینے میں پلٹ دیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر نبی ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نبوت سرکار ہی کے لیے ہے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو ایسا کمال بخشا تھا کہ وہ کام جو سرکار کی نگاہ کرم کا کمال جو تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا، اس کی برکت سے ابو بکر کو وہی عزت نصیب ہو گئی۔ حضور عثمان غنی کون ہیں؟ کون ہیں؟
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک خاص نسبت کے حوالے سے عثمان غنی جیسا کوئی بندہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، ایک خاص نسبت کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نسبت یہ ہے کہ وہ خوش نصیب انسان جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہوں، وہ خدا کی خدائی میں ایک عثمان غنی ہی ہے، عثمان غنی ہی ہے۔ اور جب دوسری شہزادی سرکار کی واصل بحق ہو گئی، مائی صاحبہ حضور کی شہزادی صاحبہ، تو سرکار حضرت عثمان غنی محو گریہ ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، تو نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے پاس میرے ہاں کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں اسی کے نکاح میں دیتا۔ ایک بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ یکے بعد دیگرے میں اس کی نکاح میں دے دیتا۔ کیوں؟ عثمان اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ شرم میں اور حیا میں اور غیرت میں عثمان غنی کا جواب ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ وہ ساری ذات کئی اللہ والے ایسے ہیں جو ذکر میں راتیں بسر کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں، درود شریف پڑھتے ہوئے، جی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے ساری شب بسر کر دیتے ہیں اور صبح کے وقت رو کر کہتے مولا تیری رات تھوڑی ہے، ابھی ہمارا ذوق ہی پورا نہیں ہوا، تیری رات ہی چھوٹی ہے، کوئی ایسی رات تو ہوتی اتنی لمبی کہ کم از کم ہم تسلی کے ساتھ تیرا نام تو لے سکتے ہیں، رات ہی تھوڑی ہے۔ حضور یہ وہ اللہ والے ہیں، کوئی قرآن پاک میں، کوئی نوافل میں، کوئی درود و سلام میں، کوئی استغفار میں، جی کوئی کلمہ طیبہ کے ورد میں راتیں بسر کرتے اور